یار یہ قرآن خوانی کے لیے جو بچوں کو لے کے جاتے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے گھر میں قرآن پڑھنا ہے خود ہی پڑھے. مدرسے کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور بچے تو بچے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے ابھی کھانے قرآن کے بعد دیکھ کھلے گی, ڈھکن کھلے گا, بریانی آئے گی, وہاں ایران تران یوں عجیب طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی پڑھتے بھی نہیں ہیں. السلام علیکم. حق کی آواز یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں. ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیا کاروبار شروع کرتا ہے یا پھر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور مل کر قرآن مجید پڑھتے ہیں, اور پھر اس قرآن مجید کو مولانا کے حوالے کیا جاتا ہے اور مولانا صاحب پھر اس کو آگے ایصال ثواب کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ عمل کرنے والا جہنمی ہے اور قرآن خوانی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس معاملے میں علماء کرام سے سخت اختلاف پایا جاتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم مختلف علماء کرام کی ویڈیوز دیکھیں گے اور فیصلہ ہم نہیں آپ کریں گے کہ کس کا موقف زیادہ مضبوط ہے اور آپ کو مطمئن کرنے والا ہے. تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یار یہ قرآن خوانی کے لیے جو بچوں کو لے کے جاتے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے گھر میں قرآن پڑھنا ہے خود ہی پڑھے. مدرسے کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور بچے تو بچے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے ابھی کھانے قرآن کے بعد دیکھ کھلے گی, ڈھکن کھلے گا, بریانی آئے گی, وہاں ایران تران یوں عجیب طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی پڑھتے بھی نہیں ہیں, باتیں بھی ہو رہی. ان کا یہ تو مذاق بن گیا ایک چیز. اور ویسے بھی ایصال ثواب کے لیے تو قرآن خوانی ثابت بھی نہیں ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ان کے ایصال ثواب کے لیے. قرآن تو جو جہاں چاہے اپنے طور پہ بیٹھ کے پڑھ لے, بس اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں بطور برکت کے لیے رقیہ کے طور پہ قرآن خوانی ہو سکتی ہے, کیونکہ رقیہ عبادت نہیں ہے, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو دکان مکان میں برکت کے لیے تو وہ خود ہی پڑھ لیا کرو, سمجھتے ہو. بہرحال اگر کوئی مدرسے کے بچوں کو بلا کے بھی قرآن پڑھوا دے گا تو میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا اس عمل کو, لیکن یہ کہ یہ وہ بچے نہیں, ہمیں پتہ ہے نا. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ہمارے امام صاحب ہمیں آیت کریمہ پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, آؤ آیت کریمہ 5 لاکھ دفعہ پڑھنی ہے. ہم چھوٹے بچے شرارتی ہوتے ہیں, ہم جاتے, ہمیں کیا کراچی کے حالات سے, ہمیں تو یہ تھا کہ آیت کریمہ کے بعد گرم گرم جلیبیاں ملیں گی, بڑی مزے کی جلیبی ہوتی تھی وہ. تو ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے نا دانے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ایک کے بجائے 4 اٹھا لیے نا. پھر ہم یہ بھی کر رہے ہوتے تھے جیسے کوئی بندہ بیٹھے اس کی جیب کھلی ہوئی ہے, شرارت, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ٹھاک کر کے جا کے اس کی جیب میں گر گیا تو جیت گئے, دائیں بائیں گر گیا تو ہار گئے. یہ پروگرام چل رہا ہوتا تھا. تو کون کتنی نگرانی کرے گا بھائی. پھر اٹھا کے کبھی کسی کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, اس کے کان پہ نا یوں کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا, وہ کہہ رہے کس نے مارا بھائی, ہم کہہ رہے ہمیں کیا پتا بھائی. پھر یوں کیا, یوں کہ لا الہ الا انت سبحانک, بچہ تو بچہ ہے نا میرے بھائی, اس کو کراچی کے حالات سے کیا یار. اس کے بعد گرم گرم جلیبیاں آتی تھی, مزہ, اب تک اس جلیبیوں کی لذت نہیں میں بھولا. ایسا مزہ آتا تھا, کراچی کے حالات گئے تیل لینے ہمیں جلیبیاں. تو بچوں کی یہی کنڈیشن ہوتی ہے میرے بھائی جن کو آپ قرآن خوانیوں کے لیے بلاتے ہو. مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے. اب ایک اور عالم جن کا نام مولانا طارق جمیل صاحب ہے, ان کا موقف لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. رشتہ داروں کے نا ختم, والدہ فوت ہو گئی تو میں بھی گیا ہوا تھا, تو بچے باہر بیٹھے سگریٹ پی رہے, اور مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے کمرے میں قرآن پڑھنے کے لیے. میں کہا چلو میں بھی, میرے نان کے چوئی, میں کہا چلو میں بھی تھوڑا قرآن پڑھ لوں. میں جا کے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچے قرآن نہیں پڑھ رہے. میں نے جب دیکھا تو وہ نیچے ایک چھوٹا سا ریڈیو پڑا تھا, اس میں انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا, اس کی کمنٹری چلتی اور وہ سارے وہ سن رہے تھے بیٹھے. اور جب ان میں سے کوئی آ جاتا تو شروع ہو جاتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جب وہ چلے جاتے کیڑا آؤٹ ہویا, کتنے سکور ہوئے. 1 گھنٹہ یہ تماشا ہوتا رہا اور میں بیٹھا دیکھتا رہا. 1 گھنٹے بعد جا کر کہنے کہ قرآن مک گیا, وہ کمنٹری مک گئی ہے. ہن کی ثواب گیا اما نو, کمنٹری دا ثواب گیا, قرآن دا ثواب تا نہیں گیا. کیونکہ اس پاگل نے خود ماں کے لیے پڑھنا تھا, اس نے ماں کے لیے بھی کرائے پہ قرآن لے لیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں, ایسے اٹھا رہے ہیں, ایسے اٹھا رہے ہیں. ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں. کہ تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے,
ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہ جاندی، میرا تھوک دا کام۔ کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو پہنچ گئے، بازار کھلا، دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹ ہل رہے ہیں۔ پہلے اس کو چیک کرتے رہے، پھر اس کے پاس آئے، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام تھا جو خواب میں سنا۔ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کتنا پڑھتے ہو؟ ایک ختم روزانہ پڑھتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ کہ والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ کیا اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کہ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا، میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لیے کچھ حصہ بنتا رہوں۔ تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ ہمارے ایک فیملی تھی، 22 سال سے ان کے گھر میں مجرا بھی ہوتا تھا، جوا بھی ہوتا تھا۔ تو میں نے سلام دعا بڑھائی اور ایسا ایسا اللہ نے فضل فرمایا، سارے توبہ کر گئے۔ تو کہنے لگے ہمیں حج پہ لے چلو، میں حج پہ لے گیا۔ یہ 92 کی بات۔ تو میں مینا میں سویا ہوا تھا تو میں نے ان کے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا، کہا کہ میرے بیٹوں کو کہہ دیں کہ تمہاری نیکیاں مجھے پہنچنا شروع ہو۔ یہ میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کو بتا دیں کہ تمہاری نیکیاں مجھے پہنچنا شروع ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے۔ اب چلتے ہیں مفتی شافی کے موقف کی طرف کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں قرآن خوانی کے لیے لوگ بلاتے ہیں، بسا اوقات 70 بار سورہ یاسین کا عمل ہوتا ہے جس کے لیے دعوت دی جاتی ہے، بعض دفعہ عہد نامہ پڑھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں۔ کیا ہم ایسی محافل میں شرکت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسی محافل میں شرکت کر سکتے ہیں تو کیا ایسی محافل کے اندر حصار کرنا بھی ضروری ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ قرآن خوانی ہو یا کل خوانی ہو ایک ہی بات ہے، یا کوئی یہ کہتا ہے آج کل ایصال ثواب کے لیے، تو قرآن خوانی اور کل خوانی کا مقصود اور مطلوب ایصال ثواب ہی ہے۔ بات ایک ہی ہے کہ جو اپنے مرحومین ہیں، پیارے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرنا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن خوانی میں شامل ہونا یا قرآن خوانی کا انتظام کرنا، اہتمام کرنا ایسی محفل کا، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل شریعت کے عین مطابق ہے۔ آپ خود بھی قرآن خوانی کروا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی قرآن خوانی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا مطلوب اور مقصود محض اتنا ہے کہ قرآن پڑھ کر اس کا جو اجر و ثواب ہے، جو ہمارے پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی روحوں کو بخشنا ہے، تاکہ اللہ ان کی آگے کی منازل یعنی آخرت کی جو منازل ہے وہ آسان کر۔ اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ خود بھی ایسی محفل کا اہتمام کر سکتے ہیں اور اپنے دوست احباب، اپنے عزیز و اقربا کو، ہمسایوں کو آپ بلا بھی سکتے ہیں اور خود جا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بلائے۔ اب مسئلہ آگے جا کے پیدا ہوتا ہے، قرآن خوانی یا کل خوانی، اس میں کیا ہوگا؟ قرآن پڑھا جائے گا، 30 سپارے ہوں گے، وہ ایک سپارہ سب کو بانٹ دیں گے، جو آپ کے حصے آئے گا وہ اپنے حصے کا پڑھ لیں گے، خلاص۔ اگر وقت مل جائے گا پورا سپارہ آپ پڑھ لیں گے، اگر آپ لیٹ جاتے ہیں تو جتنی آپ کو اللہ توفیق دے گا، فرصت ہوگی، اتنا آپ پڑھ لیں گے، خلاص۔ وہ آپ ان کو مل کر دیں گے، جو وہاں قاری صاحب ہوں گے، مولانا صاحب ہوں گے، وہ دعا کرا دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ آگے جا کے شروع ہوتا ہے کہ جب 70 بار سورۃ یاسین پڑھنے کا عمل کیا جائے گا، نام اس کا رکھا گیا قرآن خوانی، عہد نامہ پڑھا جائے گا، اتنی بار اس کا نام رکھا گیا قرآن خوانی، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا عمل ہے، نام رکھ لیا قرآن خوانی، یا سیدھا کہہ دیا کہ ہم نے آیت کریمہ پڑھانا ہے۔ جب قرآن کو ترتیب سے پڑھا، چاہے 200 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے 4-5 قرآن مجید بانٹ دیے، یعنی سپارہ سب کو دے دیا، بسم اللہ۔ اس طرح آپ اپنے گھر میں بھی ایسی محفل کا اپنے والدین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اہتمام کر سکتے ہیں۔ وہ تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو شروع ہوگا جب دیگر اعمال شروع ہو جائیں گے، جب 70 بار سورہ یاسین پڑھائی جائے گی دنیاوی مقاصد کے لیے یا آخرت کے لیے، یہ بن جائیں گے وظائف۔ ایک ہی سورت بار بار پڑھی جائے گی، قرآن کی تلاوت میں ایک سورت بار بار نہیں پڑھی جا رہی، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی پہلا سپارہ پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا پڑھ رہا ہے، پڑھیں گے اس کے بعد مل کر دیں گے، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، نہ حصار کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کسی اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی ایک سورت کا یا آیت کا یا اللہ کے اسم پاک کا تکرار ہوتا ہے تو اس کی روحانیت کا نظام بھی متحرک ہو جاتا ہے، شیطانیت کا نظام بھی متحرک ہو جاتا ہے۔ جب آپ ایسی محافل میں جائیں گے تو جو پڑھوانے والا ہے اس کو تو شعور ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھ کے پڑھا رہا ہے کہ میں 70 بار سورہ یاسین پڑھاؤں گا تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یا اگر آگے وہ ایصال ثواب بھی کرنا چاہتا ہے تو میرے والدین بخشے جائیں گے۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ اب وظیفہ بن گیا ہے۔ جب یہ وظیفہ بن گیا تو وظیفے کے اوپر شرائط لاگو ہوں گے۔ قرآن کی تلاوت یعنی جس کو کل خوانی یا قرآن خوانی کہتے ہیں، اس کے اوپر شرائط لاگو نہیں ہوتی، وہ تلاوت کی جو شرائط ہیں وہ لاگو ہوں گی، یعنی آپ کا پاک صاف ہونا، جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کا پاک صاف ہونا، اور آپ کا باوضو ہونا، ٹھیک ہے، نہاتے ناپاکی خواتین وہ قرآن کو نہ پڑھ سکتی ہیں، تلاوت کر سکتی ہیں، نہ چھو سکتی ہیں، وہ والی شرائط لاگو ہوں گی۔ مراد و وظائف کی دنیا یا عملیات کی دنیا کی شرائط لاگو نہیں ہوں گی۔ قرآن کی تلاوت کا جو حصار ہے وہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ سے پناہ مانگ لو شیطان مردود کی۔
تو بس وہ شرائط لاگو ہوں گی جو معمول کی جن کا آپ اہتمام کرتے ہیں. لیکن جب قرآن خوانی کے نام پہ یا کل خوانی کے نام پہ یا احصال ثواب کے نام پہ وہاں پہ 70 بار سورہ یاسین، عہد نامہ، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھایا جائے گا، یہ وظائف ہیں. اب وظائف کی شرائط لاگو ہوں گی. اب آپ جائیں گے بھی تو آپ کو حصار کر کے جانا پڑے گا، وہاں بیٹھیں گے بھی تو حصار کرنا پڑے گا. پھر آپ وہ عمل آپ کریں گے تو کرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا تو پھر مجھے بھی پتا نہیں. آپ ایک عمل ایک بار کر کے اٹھائیں گے، وہ نظام سارا متحرک ہو جائے گا. کتنے بیانات کے اندر میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھوائیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ کام نہیں ہوتا، ہم نے تو امت کو سمجھایا یہ ہے. جو کہتا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے، کام ہوتا ہے. اللہ قلیل کو لاکھوں میں ایک ہوگا، ہزاروں میں ایک ہوگا جس کا کام نہیں ہوا. کام ہوتا ہے. ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کام ہونے کے بعد تیرا کام ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ نے 70 بار وہاں پہ سورہ یاسین پڑھی یا آیت کریمہ ہے، وہاں پہ آپ نے 10-15 ہزار مرتبہ آیت کریمہ پڑھا یا 5000 پڑھا، 4000 پڑھا. بس وہ پڑھا، پڑھوانے والوں نے پڑھایا، اس کے بعد چادریں لپیٹی، کھایا پیا، نہ حصار کیا، نہ شرائط کی پاسداری کی. اب اس گھر کے اندر آپ نے شیاطین کو آگ لگا کے جلا دیا. رکاوٹیں ختم ہو گئی. انہوں نے جو منت مانی تھی، جو ان کے کام میں جو رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ دور ہو گئی، منت پوری ہو گئی، ان کی مراد پوری ہو گئی، ان کا مقصد حاصل ہو گیا. اب آپ اپنے گھروں کو جب لوٹو گے تو وہ شیاطین جن کے مرے ہیں یا جن کو آپ کے آیت کریمہ پڑھنے سے، عہد نامہ پڑھنے سے یا ایک ہی آیت کا بار بار تکرار کرنے سے جو تکلیف پہنچی ہے، وہ سب اب آپ کے ساتھ ساتھ گھروں میں آئیں گے. تو آپ کے گھروں کے اندر مسائل پیدا ہوں گے اور قیامت تک کشافی نے وقت دیا ہوا، کوئی آپ کو تشخیص کر کے بتانے والا نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ جو آپ کے پیچھے جنات لگے ہیں، چیزیں لگی ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ ہاں، اگر آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ہمسائے ہیں، اور آپ کے لیے جانا ضروری ہے، ان اوائڈیبل ہے. ٹھیک ہے نا، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ انکار نہیں کر سکتے، ناراضیاں پیدا ہوتی ہیں. تو آپ کو اگر جانا پڑ جائے تو آپ نے اپنا حصار کرنا ہے. بہتر ہے کہ آپ مضبوط حصار کر کے جائیں، کیونکہ وہاں پبلک ہوگی، زیادہ لوگ ہوں گے، زیادہ تعداد میں پڑا جائے گا. تو آپ نے اپنا مضبوط حصار کرنا ہے. اور مضبوط حصار کون سا ہے؟ خضری عمل کا. خضری عمل کیا ہے؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی. ہمارا پیغام چینل بھی، ہمارا آرزو چینل جو آفیشل چینل ہے وہ سامنے آ جائیں گے، ان پہ وہ خضری عمل ہے، وہ آپ سن لیں. جب آپ نے ایسی محافل میں جانا ہو تو خضری عمل پڑھیں گے. اس کے بعد میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ وہاں سے بچ سکتے ہیں تو پہلے جائیں نہ. اگر ناراضگی کا ڈر ہے، جس طرح میں نے کہا کہ عقلی ناگزیر ہو گیا ہے، انوائڈیبل ہو گیا ہے، جانا پڑے گا ہر صورت میں، رشتہ ایسا ہے، تعلق ایسا ہے، تو آپ وہاں جا کے حصار کر رہے ہیں لیکن پڑھیں کچھ نہیں. آپ عہد نامہ کی جگہ پہ درود پاک پڑھتے رہیں. آپ عہد نامہ کی جگہ پہ یا سورہ یاسین کی جگہ پہ درود پاک پڑھتے رہیں. اس طرح آیت کریمہ انہوں نے پڑھایا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ آپ کے وظیفہ کرنے کی ابتدا ہی نہ ہو. تو جب آپ وظیفہ شروع ہی نہیں کریں گے تو اس کو ختم کرنے کے طریقے کے بارے میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی یا ان شرائط کے بارے میں پوچھنا نہیں پڑے گا. نہ وہ نظام جو متحرک ہوا ہے وہ آپ کو تنگ کرے گا. اس کے بعد اللہ سے دعا کرنے کے یا اللہ جو میں نے درود پاک پڑھا ہے اس کی برکت سے جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ محفل سجائی ہے ان کے لیے آسانیاں فرما. اللہ نیتوں کو جانتا ہے، دلوں کے وید جانتا ہے. تو آپ کو اجر و ثواب بھی مل جائے گا، جسے کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی بچ جائے گی. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ حصار کر کے جائیں، وہاں چلے جائیں، وہاں آپ عہد نامہ بھی لے لیں، سورہ یاسین اگر لے رہے ہیں تو وہ آپ لے لیں. گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے تو آپ گٹھلیوں پہ درود پاک پڑھتے رہیں اور واپس آ جائیں. اور واپس آ کر دوبارہ حصار کریں اپنا، تاکہ کوئی بھی چیز اس محفل کی یعنی شیطانیت میں آپ کے گھر پیچھے نہ آئے. تو انشاءاللہ العزیز آپ کو رتی برابر بھی ضرر نہیں پہنچے گا. ایسی تمام جگہیں جہاں پہ آپ کا جانا ناگزیر ہو جائے تو ان شرائط کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں. مفتی شافی کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے. اب چلتے ہیں مولانا اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیو کی طرف. ان کا موقف لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. دین تو وہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دیا اور جس پر آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا. اس میں تو مرنے کے بعد ایسی کوئی شے نہیں کہ کسی خاص دن لوگ اکٹھے ہوں اور کھانے پکائے جائیں یا کچھ چیزیں ہوں جس پر پڑھا جائے اور اشارے ثواب کیا جائے. تو یہ بے بنیاد ہی کہنا چاہیے، اس کو دین میں ایک اضافہ ہی ہے، بدعت ہی. باقی جانے والوں کے لیے دعا سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. آدم علیہ السلام سے لے کر نا جو جا چکے ہیں اور جو آئندہ بھی جانے والے ہیں، ہم سب کا کام ہے کہ ہم ان کے لیے نا بخشش کی دعا کریں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ کہے اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری مومن مرے گا نا، ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ لیتا. یہ بڑی بات ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی سے فکر ہے، جو ہوگا جو ہونے والے ہیں. اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آپ نے تو ایک مرتبہ کا ذکر کیا، مگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزانہ اس دعا کو 25 مرتبہ پڑھنا چاہیے. چھوٹی سی دعا، سب ختم اور قرآن سے نا اعلیٰ بہتر. مولانا اسحاق مدنی صاحب کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے. اب اہل حدیث عالم مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب کا موقف جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدم کا بیٹا جب مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے. اس حدیث میں 3 عملوں کا ذکر ہے. وہ عمل کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ. کہیں درخت لگوا گیا، کہیں کنواں کھدوا گیا، کہیں ہسپتال بنوا گیا، کہیں مسجد بنا گیا، کہیں مدرسہ بنا گیا. وہ عمل جو مرنے کے بعد بھی اس کا صدقہ جاری ہے، لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے. دوسرا وہ علم جو پڑھا کر گیا،
किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता, उसको कुरान सिखा गया। किसी को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, उसको नमाज सिखा गया। ठीक है, वो इल्म जो पढ़ा कर गया। और तीसरा, वलदुन सालिह यदउ लहू, नेक औलाद जो मरने के बाद बाप के लिए दुआए खैर करती रहे। अगर मामला होता ना सिर्फ वलदुन सालिह, नेक बेटा, तो कई लोगों के लिए दरवाजे खुल जाते। वो समझते नेक बेटा दरवेशों को बुलाकर घर में खत्म करवाए, कुरान खानी करवाए, मौलवियों को इकट्ठा करे, देख चढ़ाए, इनका पेट भरे और इनको भेज दे। हदीस वजाहत करती है वलदुन सालिह यदउ लहू, नेक बेटा बाप के लिए दुआ करे। एक हदीस में आता है इंसान जन्नत में है, उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। वो कहता है या अल्लाह मेरे पास तो अमल कोई नहीं, मैं तो जन्नत में हूं, कोई अमल तो नहीं कर रहा, ये मेरा दर्जा क्यों बुलंद हुआ? उसको जवाब मिलता है तेरी नेक औलाद तेरे लिए दुआएं करती है और इन दुआओं की वजह से तेरे दर्जात बुलंद होते हैं। ये जो हमारे यहां इंडिया पाकिस्तान में एक सिस्टम चलता है सवा पहुंचाने का, ये बिल्टी सिस्टम मौलवियों के पेट तक जाकर रुक जाता है। मरने वाला मर गया, अब उसके लिए देख चल रही है, उसके लिए गुठलियों पे आयत करीमा पढ़ा जा रहा है, उसके लिए आपने देखा होगा मदरसे के मौलवी के पास आता है, गाड़ी से उतरता है और कहता है जी मेरी अम्मी मर गई, कुरान दे दो। एक दरवेश उठता है, एक दरवेश से कुरान मांगता है, वो कहता है मैंने 2 पारे पढ़े, इसको दे दिए, वो 3 पारे पढ़ के देता है, वो स्टॉक इकट्ठा करके उसे एक कुरान की खुशखबरी देता है, जी एक कुरान आपको मिल गया। वो उसके बदले में 500 रियाल देता है, 500 रुपए देता है मौलवी की जेब में और कुरान लेके अपनी माँ को भेज देता है। ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है, ये खाने का ढोंग है, ये मौलवियों का बनाया हुआ मामला है, ये मेड इन इंडिया पाकिस्तान मसला है, ये कुरान और हदीस का मसला नहीं है। कुरान और हदीस के अंदर जो अमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो अमल करने चाहिए, दुआ खैर करनी चाहिए। अगर ये खाता होता कि यहां से पीछे कोई नमाज पढ़ के भेजता रहे, कोई कुरान पढ़ के भेजता रहे, तो अमीर आदमी जी जाते, गरीब मारा जाता। अमीर मरने से पहले किसी मौलवी के नाम 2-4 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाल जाता कि मौलवी साहब मैं जा रहा हूं, तू लगे रहना पीछे। हाँ? जो इंसान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलेगा जो इंसान। अब चलते हैं डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो की तरफ, उनका मौक़िफ़ देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप चाहते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी में कुरान खानी हो या इफ्तिदा हो घर का तो कुरान खानी हो, कोई मर जाता कुरान खानी। मैं कोई कुरान के आयत में सही हदीस में नहीं जानता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहबा कोई मर जाता तो कुरान पढ़ते थे या कोई इफ्तिदा के लिए कुरान पढ़ते थे। अगर आपको कुरान पढ़ने का ही है तो मैं ये कहता हूं कि आप कुरान अगर पढ़ते हैं 100 माइल की स्पीड के ऊपर, 30 लोग को बुलाते और 1 घंटे में खत्म करते, तो मैं कहता हूं कि 2 घंटे के लिए बुलाओ, अरबी भी पढ़ो तर्जुमा भी पढ़ो, नहीं तो 30 के बदले 60 लोग को बुलाओ। एक आदमी अगर 1 पारा पढ़ता है तो एक आदमी को बोला आधा पारा पढ़ो अरबी में और आधा पारा तर्जुमा पढ़ो। कम अज कम वो कुरान तो पढ़ना हदीस में लिखा नहीं, लेकिन कम अज कम अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको इल्म तो हासिल होगा, इंशाअल्लाह कुछ चीज के ऊपर अमल तो करेंगे। तो कुरान को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक मिसाल मैं पेश करता हूं कि अगर आप फ्रांस जाते हैं एक डिग्री हासिल करने के लिए, बीएससी की डिग्री, आप फ्रेंच नहीं जानते, आप क्लास अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते टीचर उस्ताद आपको पी देता है, प्रेजेंट, बुजुर्ग हाजिर है तो पी लिखता है, प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट, इंग्लिश में प्रेजेंट। आप पूरा साल प्रेजेंट रहते, पी मिलता है आपको, आप खुश है। जब एग्जामिनेशन आता है तो क्वेश्चन पेपर, सवाल का जो पेपर होता है वो आपको फ्रेंच में मिलता है, आपको फ्रेंच नहीं आती, आप कुछ समझ नहीं सकते, लेकिन एग्जामिनेशन में भी आपको प्रेजेंट मिलता है, पी। क्या आप जवाब दे सकेंगे पेपर का? आप कुछ सवाल ही नहीं समझे तो जवाब क्या देंगे? तो ये पी जो है वो प्रेजेंट के लिए, पास के लिए नहीं, आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे। तो आप सिर्फ कुरान शरीफ अरबी से पढ़ेंगे, आपको पी मिलेगा, लेकिन वो पी पास के लिए नहीं है, प्रेजेंट के लिए, मौजूद, हाजिर। हमें गलत फहमी है कि हम पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ के समझो और कुरान मजीद पे अमल करो तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। अब आखिर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो देखते हैं, जिनका ताल्लुक़ अहले हदीस आलिम मकतब फ़िक़ह से है। उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुर्दे को के मरने के बाद उसके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सवाए 3 अमाल के। नंबर 1 सदका जारिया, यानी उसने अपनी कोई ज़िंदगी में सदका जारिया का काम किया था जो उसके मरने के बाद भी लोग उसके बेनिफिशरी हैं। किसी ने कुआं खुदवा दिया, किसी ने मस्जिद में लाइटिंग करवा दी, लाइटिंग ये जलसों वाली नहीं, ये वाली लाइट जिसकी ज़रूरत है, या मस्जिद में किसी ने साफ बिछवा दी, एयर कंडीशन लगवा दिया, या किसी गरीब बच्चे का खर्चा, इस तरह की जो भी चीज़ें। दूसरा फरमाया कि इल्म की बात, जैसे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने फौत हुए 200 साल होने वाले हैं, 1200 साल, 256 हिजरी में फौत हुए इमाम बुखारी, 261 में इमाम मुस्लिम, ऑलमोस्ट 1200 साल होने को आए हैं, लेकिन उनकी तालीमात से उनकी जो इल्मी उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी आज तक लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आज भी जब बुखारी शरीफ पढ़ी जाएगी उनको सवाब मिलेगा, ये उनके अपना अमाल है। ज़ाहिर है वो तो उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, लॉजिकल है कि एक बंदे ने सदका जारिया किया या उसने कोई इल्मी काविश की है तो उसको सवाब मिलना चाहिए क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन है। तीसरी चीज़ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी हदीस में सही मुस्लिम में आता है कि तीसरी चीज़ जो है वो नेक औलाद है जो उसके लिए दुआ करती है।
مرنے کے بعد ویسے تو دعا تو سب کی لگتی ہے، لیکن نیک اولاد چونکہ اس کی انویسٹمنٹ ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد کے اعمال کا آٹومیٹک ثواب ماں باپ کو مل جاتا ہے، اور ان کی دعا اس لیے بھی کہ وہ ظاہر دل سے کریں گے۔ جس بندے کو آپ نے پیسے دے کے اور خدمت کے لیے بلا کے دعا کروائی ہے گھر میں، یا کوئی تیجا چالیسواں جو آپ نے رسومات بنائی ہوئی ہیں، اس کو کیا ایسے غرض ہے کہ اس کی بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ وہ تو اپنے پیسے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اس میں الفاظ ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ مراتب بلند کرتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے اللہ میں نے تو یہ عمال نہیں کیے، تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں یہ اعلیٰ درجہ دے دیا۔ یہ اتنا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اولاد کی ایسی تربیت ہو، دینی تربیت ہوگی تو مرنے کے بعد دعا کرے گا۔ اسی طریقے سے میت کی وفات کے بعد اس کی طرف سے آپ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں یعنی سفر پہ تھا اور پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ اور خیرات کروں، کیا ان کو نفع ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ملے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پھر کنواں کھدواتا ہوں۔ اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا کنواں، اور آپ نے فرمایا اس کا نفع بھی اسے ملے گا۔ سنن نسائی کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی، ایسا نہیں ہے، سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایکسکلوسیولی انہوں نے ہی خود ڈیسیژن لیا تھا، تو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے حج بدل ہے، وہ بھی تو آپ میت کا کرواتے ہیں نا، تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ لیکن یہ جو آج کل یعنی ٹی سی ایس ثواب کرنا شروع کر دیا نا، اینی دفعہ کلمہ پڑھ کے، اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھ کے بخش دیں، جو ہمارے دیوبند کے ہاں تو وہ دعا کے نام سے چل رہا ہے، بریلویوں کے ہاں تیجا چالیسواں کے نام سے چل رہا ہے، اور اہل حدیث بھی بیچارے دبک کے یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں کسی اور نام کے ساتھ۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ نے جنازہ پڑھا، قبر پہ دعا کی، اب ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں، چاہے زندہ ہے چاہے مر گیا کوئی، آپ اس کی دعا مغفرت کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں، صدقہ اور خیرات کریں ضرور کریں۔ لیکن آپ یعنی پیسے دے کے، یعنی ہمارے جیلم میں تو یعنی بہت عرصہ پہلے تو 300 روپے ریٹ تھا ایک قرآن کا، آج کل ہو سکتا ہے ذرا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا تو 500 ہو گیا ہو، تو آپ یعنی اس حساب سے قرآن پڑھوا کے تو وہ بخشوا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ جس بندے نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے پڑھا نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد آپ کتنے قرآن پڑھ کے اسے بخشیں گے اور کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی یہ تو پڑھنے والوں کو بھی خود شرم آنی چاہیے۔ تو باقی رہا دعا، ظاہر ہے جو بندہ مر گیا اب دنیا میں تو نہیں آ سکتا، اب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، تو وہ تو اس کا حق ہے، اور وہ اسی آیت کے تحت ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جو فوت ہو چکے ایمان کی حالت میں ان کی مغفرت کر۔ اور اس طریقے سے آپ جب کبھی بھی قبرستان جائیں، صحیح مسلم میں دعا موجود ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے اہل ایمان مومنین اور مومنات جو یہاں پر دفن ہو، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا آیا کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون، اور انشاءاللہ ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنا ہے، ہم نے کون سا اس زندگی میں رہنا ہے، ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کریں۔ آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لی ہوگی۔ تمام علماء کرام کی ویڈیوز کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی قسم کی فرقہ واریت یا کسی قسم کی دل آزاری نہیں، بلکہ آپ کے علم میں اضافہ کرنا ہے۔ اب آخر میں آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ کس علماء کرام کا موقف آپ کو زیادہ مضبوط لگا ہے، اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔